مگر کیا عورت اس لیے غلام تھی کہ اسے مرد نے غلام رکھا ہوا تھا یا مذہب نے غلام رکھا ہوا تھا؟ یہ سب سے بڑا ٹرانزیشنل پوائنٹ ہے. کیا خدا نے آپ کو غلام رکھا ہوا تھا، یا آپ کو مرد نے غلام رکھا ہوا تھا، یا سوشل فیکٹرز نے غلام رکھا ہوا تھا، یا صدیوں کے اس حکومتوں ظالمانہ حکومتوں نے رکھا ہوا تھا، یا جنگوں کے اس مسلسل نظام نے آپ کو غلام رکھا ہوا تھا؟ اگر عورتوں میں کوئی ایسی ٹرانزیشنل فلاسفر نہیں تھے کہ جو ان کو بتا سکتے کہ اللہ نے آپ پر کسی قسم کی سختی روا نہیں رکھی تھی، بلکہ مسلمان کہتے تھے اسلام نے ہماری عورتوں کو ہمارے سروں پہ حکمران کر دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے غضب والا کون تھا؟ جب ایک دفعہ بیوی نے گستاخی کی تو تلوار کے دستے تک ہاتھ چلا گیا. پھر اس عورت نے قرآن پڑھا تو اس نے کہا ہے کاش کہ ہم ایام جاہلیت کے عرب میں ہوتے تو میں اس وقت تیری گردن اتار دیتا. اس نے کہا آپ یہ کیوں کہتے ہو؟ اب تو رسول اللہ کی بیویاں بھی رسول اللہ کو جواب دیتی ہیں. آپ بڑی ناراضگی سے اٹھے اور ام المومنین حفصہ کے پاس پہنچے اور کہا کیا یہ سچ ہے کہ تم رسول اللہ کو جواب لے دیتے ہو؟ تو ان کا ہاں کیوں نہیں، ہم تو بڑے فری ہیں، ہم تو جب چاہیں ان کے ساتھ جھگڑ لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں. اور خواتین حضرات میں صرف آپ کو 4 نمائندہ احادیث میں جو آئلی زندگی کی روایت میں آپ کو رسول اللہ کا طرز عمل ضرور بتاؤں گا کہ وہ اپنی بیویوں سے کیسا سلوک کرتے تھے. پہلے وہ ہدایات مرد لوگ ضرور سن لو جن کو کبھی بھی خواتین سے معاملات طے کرتے ہوئے کم از کم یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امت رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے عورتوں پہ قوام ہیں. ذرا ایک مسئلہ حل کرتا چلوں آپ کے لیے، مار پیٹ کا مسئلہ کہ ان کو مارو تھوڑا سا. جیسے میں نے ابھی صاحب کا یہ حکم ہوا اور رسول اللہ کا یہ حکم تھا وَلَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ، تو عورتوں نے مردوں کو مارنا شروع کر دیا. پھر نئے آ گئے تو آخر میں حضور نے فرمایا کہ کوئی مارنے پیٹنے والا نیک انسان نہیں ہو سکتا، شریف انسان نہیں ہو سکتا، اچھا انسان نہیں ہو سکتا. فیصلہ تو حضور سے آیا. مگر ایک اور مسئلہ ہے جو آپ کو بیان کرنا ہے. کہتے ہیں کیسے مارو؟ خواتین حضرات قرآن اتنی مکمل کتاب ہے کہ کسی نہ کسی ضمن سے آپ کو مثال دے دیتا ہے کہ کیسے مارو. اگر آپ نے عورتوں کو مارنا ہے تو کیسے مارو؟ نمبر 1 ایسے کہ جو نشان نہ پڑے، چہرے پہ نشان نہ پڑے، جسم پہ نشان نہ پڑے. اب بتاؤ اگر یہ نشان نہیں پڑنا تو آپ نے مارنا کیا ہے؟ پھول کے سوا سے کیا مارنا؟ یاسمن کی کلیوں کے سوا اسے مارنا کس چیز سے ہے؟ اگر نشان نہیں پڑنا اور اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی وہ آپ کی توڑ دے گی جواب میں. آج کل خواتین بہت کراٹے وراٹے کر رہی ہیں مگر آپ اسی طرح رہ جاؤ گے کہ یار مارنا کیا. مگر اللہ نے اس کی مثال دی ہے. خواتین و حضرات غور سے سنیے گا، دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار آل دی پیپل جو ریلیجن پہ یہ دباؤ رکھتے ہیں. ایک واقعہ پیش آیا تھا نا، ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک پیغمبر نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری کی حالت میں ناراض ہوئے نا اپنی بیوی سے تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں اگر اچھا ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا. اس بیوی کا بیچاری کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، بس بیماری سے چڑچڑے ہو رہے تھے پیغمبر. تو جب ٹھیک ہو گئے تو اب بیچاروں کو بڑی فکر پڑی کیونکہ اس بیماری نے بیوی میں ایسا ساتھ دیا تھا، اس محبت سے ساتھ دیا تھا کہ آخر وقت تک وہ ان کے ساتھ بڑی مہربان رہی. اب حضور کو افسوس ہونا شروع ہوا کہ میں ماروں تو ماروں کیسے؟ پیغمبر نے قسم بھی پوری کرنی تھی. بالآخر اللہ ان کے کام آیا. اللہ میں سب کچھ ہے، ہر چیز کی دانشمندی وہیں سے ایشو ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو ایوب ایسے کرو، تم قسم پوری کر لو، اس کی سزا پوری ہو جائے گی. 100 تنکے جمع کرو، 100 تنکوں کو جمع کر لو، جمع کر کے تم ایک مرتبہ مار لو بیوی کو بس.
بس آپ کی قسم پوری ہوگی، اس کی سزا پوری ہوگی۔ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہو کتنا مہربان ہے؟ اور 100 کیا اگر ایک کوڑا پوری طاقت سے لگ جاتا تو زوجائے پیغمبر تو شہید ہو جاتی، مگر یہ دیکھو کیا عجیب سا طریقہ سزا دینے کا۔ جب اللہ تعالیٰ ایوب کی 100 کوڑوں کی سزا کو اس طرح ٹال سکتا ہے تو وہ ایک لفظ کہ جی اس کے چہرے پہ نشان نہ پڑے، بدن پہ نشان نہ پڑے۔ اور خواتین و حضرات ایک بات تو بتاؤ، جب عورت کو علیحدگی کا حق حاصل ہے تو اس مار سے پہلے جدا نہیں ہو سکتی؟ جب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ جدا ہو سکتی ہے، اور ایک یورپی نے کہا کہ اسلام میں سب سے پہلے طلاق کا حق عورت کو دیا گیا ہے، تو جب اس کو بھی علیحدگی کا حق ہے تو کیا وہ مار پیٹ سے پہلے جدا نہیں ہو سکتی؟ پھر ضرور مار کھا کے ہی جدا ہونا۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو غیر ملکی دانشور بڑی حماقت سے ڈیل کرتے ہیں، موقع نہیں چھوڑتے آپ کو جنگلی ثابت کرنے۔ باربیرینس، مسلم باربیرینس پنش دیئر ویمن، وہ کون سی جگہ ہے جی جہاں پنشمنٹ ہوتی ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی خباثت ذات میں بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہے تو کیا یہ دین کا اصول ہوگا؟ کیا یہ مذہب کہے گا اسے؟ مذہب کیا کہتا ہے؟ کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نے بارگاہ رسالت مآب میں سوال کیا، عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ خاتون صرف یہ حق نہ یاد رکھنا، وہ بھی رکھنا جو خاوندوں کا ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پہ نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔ یہ حقوق اللہ کے رسول نے دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یوں فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں غلام نہیں لیا، لونڈیاں نہیں پالی ہوئیں، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت لیا ہے۔ یہ امانت لوٹانی پڑے گی۔ امانت روتی پیٹتی ہوئی اللہ کے حضور نہ پہنچے، امانت شکوہ گزار نہ پہنچے اللہ کے حضور۔ یہ تم اچھی طرح یاد رکھو، یہ خطبۃ الوداع والے دن فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی طرف سے بطور امانت پایا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کیا، یہ خوبصورت بات ہے، کسی بڑے سے بڑے گولڈن سینک سے زیادہ اچھی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع، کہ دنیا متاع ہے، السبب ہے، دولت ہے، وخیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اس دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ بی کیئرفل وائل ڈیلنگ ویمن، چاہے وہ آپ کی بانجیاں بتیجیاں کیوں نہ لگیں، یہ دنیا کی بہترین متاع ہے۔ آپ نے سونے چاندی کو، دولت اور عزت کو سمجھا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے دنیا کی بہترین متاع ایک نیک سیرت عورت ہے۔